اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلوات بر محمد و اہل بیت عزیزان گرامی قدر، چونکہ ایام اعزاء ہیں، مختلف جگہوں پر ڈیوٹی جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے، گلا بہت زیادہ خراب ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے گلے کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ نے الفاظ کی طرف توجہ دینی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی جو کچھ میں آج مصلی پہ بیٹھ کے جو مانگ کے آیا ہوں آپ تک پہنچا سکوں۔ کیا بات ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، کل وعدہ بھی کیا تھا، کیونکہ کل میرا موضوع تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو کل آپ تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں۔ عابد بھائی کل ہم نے سورہ علم نشرہ پڑھی تھی، اور جو عشرے کا موضوع ہے وہ اب سب کے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے عشرے کا موضوع رکھا ہے قرآن میں نظریہ ہدایت۔ اسی حوالے سے کل کی جو مجلس شاہ صاحب ہم نے پڑھی اس میں سورہ علم نشرہ کی میں نے تلاوت کی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا، یہ صرف اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کل والی بات ذرا ذہن میں آ جائے اور وہیں سے میں اپنا موضوع شروع کر سکوں۔ علم نشرہ پوری صورت میں نے پڑھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا شاہ صاحب کہ یہ ایک اسلام کی، پورے دین اسلام کی ایک ایف آئی آر ہے۔ یہ صورت جو ہے ایف آئی آر کہتے ہیں ابتدائی رپورٹ کو، اور لوگوں تک علم نشرہ صورت جو ہے یا اسلام کی ایف آئی آر جو ہے وہ ہی سچی نہیں پہنچی۔ جب کسی کے پاس ایف آئی آر ہی سچی نہ پہنچی ہو تو وہ سچوں تک کیسے پہنچے؟ کیا بات کل ہم نے گفتگو جہاں ختم کی تھی وہ تھی کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے محمد کی امت، تم موسیٰ کی امت جیسے مت ہو جانا کہ جو موسیٰ کو تکلیف دیتے تھے۔ پھر میں نے وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ کس طرح تکلیف دیتے تھے۔ کل ہماری بات مکمل ہوئی تھی کہ جو اللہ چھوٹے نبی کے، حضرت موسیٰ رسول سے چھوٹے نبی ہیں، عہدے میں چھوٹے ہیں، جو اللہ چھوٹے نبی کے جسم پر سفید داغ برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ سلطان الانبیاء کے دل میں داغ کیسے؟ کل یہ بات جی میں نے مکمل کی تھی، آج بالکل وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا امیر بھائی کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا سورۃ طٰہٰ میں، اللہ فرماتا ہے اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ موسیٰ کو اللہ نے کہا، صرف 5 منٹ میں کوشش کروں گا کہ کل والا موضوع مکمل کروں تاکہ آج ہم اگلی بات کر سکیں۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جائیے کہ وہ باغی ہو چکا ہے، فرعون کی طرف جائیے کہ وہ باغی ہو چکا ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ، جو میری قوم ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، اور یہ جو ہارون ہے، یہ جو فرعون ہے، یہ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ تک کر رکھا ہے۔ اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں گا، حضرت موسیٰ نے یوں کہا ہوگا، اللہ جتنا میں شریف ہاں اتنا او بدماش ہے۔ اللہ کو یہ کہا ہوگا، تو آگے سے اللہ نے کہا بھائی جانا تو آپ نے ہی ہے موسیٰ، جانا تو آپ نے ہی، کیونکہ آپ ہی نمائندے ہیں، آپ کو ہی فرعون کی طرف جانا پڑے گا۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم ہے، تو میں چاہتا ہوں یہاں حضرت موسیٰ نے ایک دعا کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یا اللہ میں جانے کو تیار ہوں، مگر رب اشرح لی صدری۔ اگر آپ لوگوں کو سورہ علم نشرہ یاد ہو کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سینہ جو ہے وہ ظاہراً بھی چاک کیا گیا،
تو یہاں حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اب میں بالکل ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، امیر بھائی آپ کسی یہودی کے پاس جائیں، اور یہودیوں پہ آئے تھے نا حضرت موسیٰ، یہودی مانتے ہیں نا حضرت موسیٰ کو، آپ کسی یہودی کے پاس جائیں یا آپ انجیل کی شرح اٹھا لیں، اگر کوئی یہودی یہ مانتا ہو کہ موسیٰ کا ظاہراً سینہ چاک کیا گیا، بھائی کوئی بھی یہودی اس بات کا قائل نہیں کہ موسیٰ کا جو سینہ ہے وہ ظاہراً چاک کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے نبی کی گستاخی نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اس پہ توجہ رکھیے گا، ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ تو نے جو کام کہا ہے وہ کام ہے مشکل، اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دے۔ کام مشکل ہے، کام کو آسان کر دے۔ اچھا اب یہ جو سپیکر ہے یہ آسانی پیدا کی گئی ہے نا، ورنہ میں جتنا مرضی اونچا ہو، ایک ویسے گلا خراب ہے، میں جتنا مرضی اونچا بولوں آخری بندے تک شاید آواز نہ جا سکے، آسانی ہے، میں بول رہا ہوں سب تک بات پہنچ رہی ہے۔ اچھا پہلے لوگ اونٹوں پر سفر کر کے حج پہ جاتے تھے عابد بھائی، پھر ایک آسانی ہوئی، جہاز ایجاد ہو گیا، اب 4 گھنٹے میں بندہ سعودیہ پہنچ جاتا ہے۔ 3 مہینے کا سفر کرتے تھے، اب 4 گھنٹے کا سفر کر کے سعودیہ پہنچ جاتے ہیں، آسانی ہے نا۔ اچھا چاچا صحیح میں کوئی ذرا میرے علم میں اضافہ کرو، یہ جو جہاز ہے ہوائی جہاز جا رہے ہیں، یہ کوئی طاہر القادری صاحب نے ایجاد کیتے یا امام بخاری صاحب نے ایجاد کیتے؟ ساتھ بولے تو صحیح، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہیں کیا، یہ انگریزوں کی ایجاد ہے، انگریزوں کی ایجاد ہے، یہ مائک یہ بھی انگریزوں کی ایجاد ہے، اس بجلی میں آپ بیٹھے ہیں انگریزوں کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری آپ کے لیے، اگر یہ لائٹ نہ ہوتی تو ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوتے، یہ اسپیکر نہ ہوتا تو مجھے جتنا مرضی زور لگانا پڑتا، آسانیاں پیدا ہو گئی، مشکل کشائی ہو گئی نا بھائی، مشکل تھی اس کو آسان کر دیا گیا۔ یہودیوں کی مشکل کشائی ماننے والے علی کی مشکل کشائی پہ یقین کیوں نہ رہتا؟ نعرہ حیدری۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کام ذرا مشکل ہے، اس کو آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میری زبان کی گرہ جو ہے اسے کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میں جو کہوں وہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ بس یہ بالکل آخری بات، یہاں حضرت موسیٰ نے، اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو تول فرمائش آدھے پانڈ جبت دی، بھئی میں کو کہیں میں لکھے نے میرا سینہ کھول، والا کہنے میرا کام آسان کر، والا کہنے میری زبان دی گرہ کھول، این طرح دی گرہ کھول کے ہر بندہ میری حال کو سمجھ سکے۔ میرے کو لگے چاچا جی، میرے کو ہی میں لگ دے، پتہ نہیں تو کوئی میں لگے نہ لگے، میرے کو لگ دے کہ اللہ نے آکھا ہوئے کہ موسیٰ ہکی گال کر جنہیں نال تیری نبھتی ہوئے۔ ایسا کہنا ہے نا بھئی او گال کر جنہیں نال تیری نبھتی ہوئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا ہو کہ موسیٰ وہ بات کر کہ جس سے تیری نبھتی ہو۔ یہاں موسیٰ نے کہا ہے کہ اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی، بھئی اتنے سارے کام جو میں کہہ رہا تھا ان سارے کاموں کا جو ایک لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ اللہ یہ سارے کام اون والے تھی سن جڑے والے تو میرے اہل چو، میرے گھر چو ایک وزیر اللہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ عبداللہ صاحب اپیل ہے چھوٹی، جی جی آج گھڑی ہوتے کپڑا دے گئے مجلس پوری سن سو یہ ٹھیک ہے جی، جے تک لار کے نہ گھڑی ذاکر صاحب جے تک کہنا پہنچے ہو تک تو تک سن، ایک گھڑی لے گئی سے اچھا بھا میں تو 1.5 گھنٹہ آج پڑھنا پڑے۔ تو سن دے آؤ جو میں کو مولا عطا کیتی ہے اس میں دسی۔ نعرہ
تک میرا گلا ساتھ دے سی جب تک میرا امام دا حکم ہو سی میں پڑھ سکتا جیو جیو میں آج تک ویسے ٹائم نوٹ نہیں کیتا کہ میں کتنی دیر پڑھا یہ میں بعد جب میں چھوکرا کو پوچھتا ہوں یار آج چوکی دیر پڑھی دے کہ کئی دفعہ ایسا تھی میں نے کو کہنا یار آج آدھا گھنٹہ پڑھ سوں اور ہوں بیماری 54 تو 57 منٹ پڑھی دے ماشاءاللہ بلند کر صلوات چچا جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے لیے ایک وزیر بنا جو میرے گھر سے ہو من اہلی میرے گھر سے ہو آگے پھر نام بھی بتا دیا ادھر توجہ کریں آگے پھر نام بھی بتا رہے ہیں ہارون میرے گھر سے بنا مغل صاحب آگے پھر اللہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ جو میرے گھر سے بنائے گا اس کا نام بھی ہارون ہے رشتہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ میرا اخی ہے میرا بھائی ہے آگے کام بھی بتا رہے ہیں کہ وہ میرا یہ کام بھی کرے گا وشدد بھی ازری جو میری جو قوت ہے اس کو مضبوط کر دے میری قوت کو مضبوط کر دے مجھے ایک وزیر عطا کر پوری توجہ رکھے میں بات مکمل کر رہا ہوں مجھے ایک وزیر عطا کر نام اس کا ہارون ہے عابد بھائی رشتہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہے کام اس کا یہ ہے کہ وہ میرے بوجھ کو میری قوت کو مضبوط کر دے میرے بوجھ کو ہلکا کر دے میری قوت کو مضبوط کر دے نبی دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے وزیر عطا کر مجھے وزیر اچھا وزیر جو ہوتا ہے وزر سے نکلا ہے وزر ہوتا ہے بوجھ وزیر ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر عطا کر نام ہارون ہے رشتہ بھائی ہے میری قوت کو مضبوط کرے گا اس کا مطلب ہے جو نبی کا وزیر ہو نا جو نبی کا وزیر ہو اس کا کام ہے نبی کی قوت کو مضبوط کرنا نہ کہ چھوڑ کے بھاگنا ایک اور کام بھی وہ کرے گا یہ موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ ایک تو وہ میرے قوت کو مضبوط کرے گا ایک اور کام بھی وہ کرے کہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي وہ میرے ہر کام میں شریک بھی ہو میرے ہر کام میں شریک بھی ہو کام میں شریک تو کیا مراد ہے بھائی سرائی کیے جائے وقت نے جڑا میرے کام میں ہاتھ پواؤ جڑا میرے کام میں ہاتھ پوا سکے مثال کے طور پہ میرا بھائی ہے وہ اگر ویلڈنگ کا کام کرنا ہوئے یا سنارے کا کام کرنا ہوئے اور میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں ہوں بھائی صاحب کو آگا کہ آج مان دے تو سا میری جگہ مجلس پڑھاؤ یا وہ جڑے ویلڈنگ کا کام کرنے بھائی میں مثال دینا پیا کہ اگر وہ ویلڈنگ کا کام کرنے رہے او کو بخار دیا پیا ہوا ہے او میں کو آگے مولوی آج تو مجلس نہ پڑھ دے مان دے تو ادھر واضح ویلڈ کر رہا پوری توجہ رکھے سو بھائی نبی دا وزیر او ہوندے جڑا ان دے کام میں ہاتھ پواوے اتھا بھرا دے کام کو ہاتھ نہیں پوے تے تساں دے یار ہاتھ پواوے حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ مجھے ایک وزیر عطا کر اچھا چاچا جی حضرت موسیٰ یہ ساری فرمائش کر رہے ہیں مجھے وزیر عطا کر نام اس کا ہارون ہے وہ میرا بھائی کام وہ یہ کرے کہ میرے قوت کو مضبوط کرے اور میرے ہر کام میں وہ شریک ہو میں نے ہاتھ جوڑے تعریف کی آگے میں نے کہا کہ موسیٰ آپ نام بھی بتا رہے ہیں آپ رشتہ بھی بتا رہے ہیں آپ اس کے کام بھی بتا رہے ہیں چاہیے آپ کو وزیر آپ بتا جو رہے ہیں آپ خود بنا رہے ہیں بھئی سارا کوئی تو خود لسنے پہ نا نام بھی لسنے پہ رشتہ بھی لسنے پہ کام بھی لسنے پہ تو خود کیوں نہیں بنے دے قرآن دے جو آواز آئی خبردار نبی کو بھی یہ ہمت نہیں نبی کی پاس بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے وزیر بنائے اس نے جس کو بنانا ہوگا درخواست لکھ کر مجھے پیش کرے یہ تو ہے موسیٰ کی شان موسیٰ نے خود مانگا ہے موسیٰ نے خود کہا میرے سینے کو کھول میرے زبان کی گرہ کو کھول اور مجھے وزیر عطا کر اب جب آئی سلطان الانبیاء کی بات چاچا جی میں بالکل ذمہ داری نہ رکھے نا پیا مغل صاحب میرے علیہ پاس توجہ کرو بندے کو بنجن لو اتنا بڑا نتیجہ تو ہو لینا پیا میں عرض کی تھی کہ موسیٰ نے دعا مانگی ہے میں کو وزیر بھی عطا کر میرے زبان دی گرہ بھی کھول میرا سینہ بھی کھول
پوری ذمہ داری نال عرض کرا دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ تک نہیں مانگا کہ میری زبان کی گرہ کھول، کبھی یہ تک نہیں کہا کہ میرا سینہ کھول۔ اللہ نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا ہو کہ اے نبی، موسیٰ مجھ سے مانگ رہا ہے وزیر، پوری توجہ رکھیں، اللہ نے کہا موسیٰ سے کہا ہوگا کہ محمد سے کہا کہ موسیٰ مجھ سے مانگ رہا ہے وزیر، اس کے پاس ہے ایک فرعون۔ موسیٰ کے پاس ایک فرعون ہے، محمد تیری ہر گلی میں کتنے فرعون ہیں؟ تو بھی تو مجھ سے کچھ مانگ، تو بھی تو مانگ مجھ سے۔ محمد نے کہا اللہ جی میں تو آنکھیں میں راضی ہوں، جیسے تو کہے میں ویسے راضی ہوں۔ پھر اللہ نے کہا کہ تو نے تو مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے علم عطا کر، سارے نبی مجھ سے علم مانگتے رہے، تو چلو اتنا کہہ دے، تو کہہ دے۔ اللہ کہہ رہا تو کہہ دے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ جیڑا میں کو علم نہیں ہوں دے اضافہ کر چاہ۔ اچھا دعا یاد ہے آپ کو حضرت موسیٰ کی دعا ہے رب اشرح لی صدری۔ رسول نے دعا ایسی نہیں مانگی، رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ اب ایک مہربانی کر، اب تو خود مجھ سے کہہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ موسیٰ والی دعا یاد ہے آپ کو؟ اس نے مانگا تھا وزیر اپنے گھر سے، کہ مجھے میرے گھر سے وزیر عطا کر۔ پوری توجہ رکھیں، یہاں اللہ نبی سے کہہ رہا نبی تو مجھے کہہ کہ اللہ مجھے اس شہر میں داخل کرنا تو سچائی کے ساتھ، اس شہر سے باہر بھیجنا تو سچائی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ فرق سمجھیے گا، موسیٰ نے کہا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل سے وزیر ہو۔ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو کہہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي، اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے کہہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ اپنی طرف سے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل سے ہو، اللہ محمد سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے کہہ کہ تو اپنی طرف سے دے۔ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وزیر نہیں، سلطانًا نصیرًا۔ اچھا یہ چھوٹا علاقہ ہو، جیسے یہ ایک علاقہ ہے آپ کا، یہاں کا جو ہیڈ ہوتا ہے، شہروں میں تو کونسلر ہوتے ہیں، آپ کے علاقے میں کیا ہوتے ہیں؟ نمبردار ہوتے ہیں۔ اچھا جو ایک نمبردار ہے وہ ایک چک دا، ایک وسطی دا نمبردار ہونا، جڑا ایک علاقے دا نبی ہوئے وہ کو موسیٰ آتا ہے، جو ایک علاقے کا نبی ہو اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو عالمین کا نبی ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اب ذرا خود سوچنا کہ جو چھوٹا نبی ہے اس کا وزیر کیسا ہوگا، اور جو امام الانبیاء ہے اس کا وزیر کیسا ہوگا۔ اچھا امیر بھائی، میں نے بات کی ہے وزیر کے حوالے سے، وزیر ایک عہدہ ہے، صلوات پڑھو محمد پاس توجہ رکھی بیٹے اتنا ایک علم لگا گھر ایک سپیکر ہے، جیڑے بندے بھی پاس توجہ رکھی بیٹے میں دیکھنا برائے مہربانی میرے علی پاس وزیر ایک عہدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آج جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اللہ کے اوپر میں نے ایک گفتگو کی تھی کہ جہاں اللہ نہ ہو وہ کلمہ کفر ہے، جہاں پہ بھی اللہ نہ ہو وہ کلمہ کفر ہے، اس کلمہ کفر کو اسلام بناتا ہے اللہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے وما محمد
इल्ला रसूल, वमा मोहम्मद, मोहम्मद हैं ही नहीं, मोहम्मद है ही नहीं, इल्ला मगर वो रसूल, मोहम्मद हैं ही नहीं सिवाय इसके कि वो रसूल। अच्छा मोहम्मद, चाचा जी मोहम्मद तो बहुत कुछ है, मोहम्मद बहुत कुछ है ना, तो अल्लाह ने ये क्यों कहा कि मोहम्मद नहीं है सिवाय इसके कि वो रसूल है? तीन चीजें होती हैं जी दुनिया के अंदर, एक होता है नाम, पीछे तक आवाज सही जा रही है, एक होता है नाम, एक होता है खानदान, और एक तीसरी चीज होती है वो होता है ओहदा। दुनिया की अमीर भाई, मुझे लगता है मेरी जो मुशाहिदा है वो ये है कि दुनिया में जो नाम पुकारते हैं, नाम होता है पहचान के लिए, खानदान होता है तारुफ के लिए। लोग नाम से पुकारते हैं, खानदान से पहचानते हैं। लोग नाम से पुकारते हैं, खानदान से पहचानते हैं। तीसरी चीज है ओहदा। कहते हैं लोग कहते हैं कि हम ओहदे को भी मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओहदे को वो लोग नहीं मानते। कई लोगों को सरकारी ओहदे से तकलीफ होती है, ओहदा सरकारी तौर पे मिलता है ना, कई लोगों को अक्सर सरकारी ओहदे की तकलीफ होती है। अच्छा फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नाम से भी तकलीफ होती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नाम से भी तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पे ये जो निगरान वजीर आला आजकल आए हैं, क्या नाम है उनका भला? मोहसिन नकवी। बहुत शुक्रिया जी, मोहसिन नकवी साहब आए हैं। अब पता नहीं आप लोगों ने किस हद तक टीवी देखी है या किस हद तक सियासत जानते हैं, मुझे नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब पे 3 एतराज़ात हुए हैं। पहला एतराज़ किया है इमरान खान साहब ने कि जी ये बंदा ठीक नहीं, इसको सियासत की अलिफ बे नहीं पता, लिहाजा हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इमरान खान साहब का ये बयान आया। फिर दूसरा बयान आया परवेज इलाही साहब की तरफ से, उन्होंने भी यही कहा कि इसको सियासत का पता नहीं, इसका सियासी बैकग्राउंड नहीं, लिहाजा ये वजीर आला बनने के काबिल नहीं। ये है सियासी इख्तिलाफ, ये सियासी इख्तिलाफ है ना। बिल्कुल बिल्कुल सियासी इख्तिलाफ, सियासत जाने, सियासी बंदे जाने उनको क्यों इख्तिलाफ है, वो क्या समझते हैं सियासत को, हमें नहीं पता। मुझे भी इसी से मसला नहीं है। मसला कहाँ हुआ कि अभी ये सियासतदान नहीं बोले थे जब ये वजीर आला बने हैं ना, अभी ये सियासतदानों ने बयान नहीं दिए थे कि 2-3 मौलवियों ने बयान दिए मोहसिन नकवी पे। उनको ओहदे से तकलीफ नहीं हुई आमिर भाई, उनको तकलीफ हुई है मोहसिन नकवी से। उन्होंने कहा कि भाई सैयद भी है, मोहसिन भी है, नकवी भी है, ये उनको तकलीफ थी है। जेड़े बंदे को मोहसिन नकवी दे नाल तकलीफ थी है ना, पूरी तवज्जो रखे सो, जेड़े बंदे को मोहसिन नकवी ना दी तकलीफ थी है ना, इको आदन बोगदे अली। अच्छा चाचा जी मेरे को एक तकलीफ भी मिली है, यही गाल मेरे को खुशी भी थी है माशाअल्लाह। उन्होंने इतराज किए ते मेरे को थोड़ी जी तकवीयत मिली है चीज़ नाल, वो ये है कि जेड़े बंदे ने नकवी ना दे नाल तकलीफ थी ना, जेड़े बंदे को नकवी की तकलीफ थी है, वो तारीख है कि भाई अली नकी नाल वाकिफ जरूर है, अली नकी को जरूर जान दो। चमन कली कली अली 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 अली, चमन चमन कली कली अली अली, जिधर जिधर हवा चली अली 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 अली, नाराए हैदरी। वो जिसको तकलीफ हुई है ना मोहसिन नकवी के नाम से, वो जनाब अली नकी को जरूर जानता है। ठीक है। अच्छा अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है सिवाय इसके कि वो रसूल है। मैंने अल्लाह से पूछा अल्लाह मोहम्मद तो बहुत कुछ है, मोहम्मद तो बहुत कुछ है, तूने ये क्यों कहा कि वो सिर्फ रसूल है, ये क्यों कहा? अब आपको एक और मिसाल देता हूँ कि ओहदा जो होता है ना, मैंने आपको भी अर्ज किया कि सरकारी ओहदे से लोगों को तकलीफ होती है, कई लोगों को। अच्छा कुछ लोगों को सरकारी ओहदे से सिर्फ तकलीफ होती है, कुछ लोगों के नज़दीक ओहदा ओहदा होता ही नहीं।
آپ نے میری بات نہیں سمجھی, میں آپ کو مزید آسان کرتا ہوں. چاچا جی آئی جی جڑا ہوئے آئی جی پنجاب کا جڑا آئی جی ہے وہ سارے سب واسطے اپنے ڈپارٹمنٹ واسطے آئی جی ہے نا سنگھ, جڑا ان کا ابا ہے نا اندر واسطے وہ آئی جی نہیں. بھائی آئی جی صاحب کو اگر ملنا ہوگا, اگر سرائکی میں آپ کو جہاں آپ کو سمجھ لگے کہ میں سرائکی اچھی نہیں بول رہا ہوں, مجھے اشارہ کیجیے کہ میں اردو میں آ جاؤں. آئی جی صاحب کو ہم نے ملنا ہو تو ہمیں پوری ایک پروسیجر سے جانا پڑتا ہے. پہلے جناب ان کے پی این سے ملیں, وہاں سے ٹائم لیں, پھر پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو. پورا ڈپارٹمنٹ ان کو سلوٹ مارتا ہے, پورا ڈپارٹمنٹ آئی جی صاحب کو سلوٹ مارتا ہے نا جی. اور ان کے ابا جی اگر دفتر چلے جائیں اور دفتر مان دے پہلا سوال کرتے ہیں وہ کتنا ہے تو آئی جی, تو آئی جی کتنا ہے تو آئی جی. وہ آدھے سے جڑے صاحب ہے نا میٹنگ ہے آدھے وہ کو آگے وہاں ابا آئے کھڑے جڑے بلے آؤ میٹنگ بیٹے سالوں کو. اچھا ایویں چاچا چلا وجے, چاچا بھی ایویں کسی بھی میں میرے کو چھوٹا ہے بھتریجا ہے میرا, ماما چلا وجے, نانا چلا وجے, پوری توجہ رکھے چلا وجے, بابا چلا جائے, دادا چلا جائے, چاچا چلا جائے. آئی جی صاحب کی بات ہو رہی ہے ابھی. ان آئی جی صاحب کے پاس دادا جی چلے جائیں, ابا جی چلے جائیں, چاچا جی, ماما جی, ان سالوں سے چھوٹا ہے نا وہ, ان کو عہدے کا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ جا کے ڈائریکٹ کہتے ہیں سڈو اصل لڑے ہوں. اللہ نے میرے کو آکھے, میں اللہ کو پوچھا نا اللہ تو صرف یہی کیوں کہ محمد رسول ہے. اللہ نے آگے جڑے ویلے لوگوں کو میں عزت دینا وہ عہدہ بھول میں. بھائی اللہ نے عزت دی ہے باپ کو, باپ کی عزت ہے, لیکن وہ عہدے کو نہیں مانتا کیونکہ اس کا بیٹا ہے نا. اللہ نے کہا کہ جب لوگ عہدے کو نہیں نہ مانتے, لوگوں کی نظر میں آئی جی جو ہے وہ کسی کا بیٹا ہے, وہ کسی کا بھتیجا ہے, وہ کسی کا بھانجا ہے. محمد کو جو ڈیل کرنا چاہے اس کے نام سے ڈیل نہ کرے, اس کے عہدے سے ڈیل کرے. محمد اپنے باپ کا بھی رسول ہے, محمد اپنی بیٹی کا بھی رسول ہے, اپنے چچا کا بھی رسول ہے, نانا کا بھی رسول ہے, دادا کا بھی رسول ہے. محمد رسول ہے. اچھا نام ان کا محمد, عہدہ ان کا رسول ہے. رسالت بھی عہدہ ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق توحید ایک عہدے کا نام ہے, رسالت ایک عہدے کا نام ہے, امامت ایک عہدے کا نام ہے, نبوت عہدے کا نام ہے, خلافت بھی عہدے کا نام ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے مغل صاحب, میں نے بتایا کہ رسالت بھی عہدہ, امامت بھی عہدہ, نبوت بھی عہدہ اور خلافت بھی عہدہ. ہمارا ماننا یہ ہے کہ رسالت بھی اللہ عطا کرتا ہے, نبوت بھی اللہ عطا کرتا ہے, امامت بھی اللہ عطا کرتا ہے, اور خلافت بھی اللہ عطا کرتا ہے. مزید آسان کر دیتا ہوں, رسول بھی اللہ بناتا ہے, نبی بھی اللہ بناتا ہے, امام بھی اللہ بناتا ہے, اور خلیفہ بھی صرف اللہ بناتا ہے. اچھا یہ جو عہدہ ہے اس کو جو والد تو خیر پیو ایسے نہیں ہوتا, والد لڑکا ہی چاہ سکتے, وہ سوٹا ہی چاہ سکتے, وہ کھلے لہا سکتے. والدہ جو ہوتی ہے وہ بڑی عزت کرتی ہے. اگر اس کا بیٹا کسی جگہ پہ لگ جائے بڑے فخر سے بتاتی ہے کہ میرا پوتر سے ایس پی ہے, میرا پوتر سے ایس ایچ او ہے. خالہ جو ہوتی ہے وہ بھی بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتی ہے میرا بھانجا لگا ہوا ہے آج کل ڈی پی او. بوا جڑی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے میرا بھتریجا ایسے ڈی پی او کو مسئلہ کہنا. یہ مطلب ہے جڑی بوا ہے وہ اپنا رشتہ بھی مان گئی ہے, عہدہ بھی مان گئی ہے. خالہ جڑی ہے وہ بھی رشتہ بھی مان گئی ہے, عہدہ بھی مان گئی ہے. مغل صاحب کائنات دے وچ ایک ایسی ہستی موجود ہے, پوری توجہ رکھیے سنو. کائنات دے وچ عابد بھائی ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے کہ دنیا کو سلوٹ مرے نہیں ہوئے,
भावें वो टीचर होवे उनकी भी इज्जत है, भावें वो SP होवे, भावें वो जनरल होवे, तो भावें सदर पाकिस्तान होवे, सारी दुनिया उनकी इज्जत करेंदी उसी। एक हस्ती अल्लाह ने ऐसी बढ़ाई जेरे यदि मेरे को क्या दसे पहुंच गए उन्होंने मेहरबानी जेरे नहीं पहुंच सके। ज़ौजा मोहतरमा एक ऐसी हस्ती है कि जो जी को मनवा ओदा मनवावन देना ना सब तो औखी गाल है, दुनिया का सब तो औखा काम है ज़ौजा मोहतरमा को ओदा मनवाना। दुनिया पलटून पूरी सलूट में निकली उसी, पूरी पलटून सलूट में निकली उसी, लोग हाथ बातें उन्हें को खड़े हो सकते तो घर में सीधा पता है कुछ इतना बड़ा अफसर है। अच्छा, इसी ज़ौजा के हवाले से एक मुझे मौला की हदीस याद आ रही, सुना दूं आपको। माशाअल्लाह मुमकिन हदीस है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें कोई मशवरा अच्छा दे, उन पर्दे मेरे भेणी ते मेरे मामा सुनते बैठे सन, आज मेरे ते राजी थी सन, और कहते भी आज सारी वकालत करना माशाअल्लाह, पूरी तवज्जो रखे सन मेरे मामा भेणी अंदरों। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम्हारी ज़ौजा अगर तो को अच्छा मशवरा देवे तो उको मन होना, अच्छा मशवरा दे अगर तो उसे मान लो, लेकिन ये मौला का फरमान है, अच्छा मशवरा बीवी दे उसे मान लो, लेकिन उसे पता ना चले कि तुमने उसका मशवरा माना है।